آپ آ جاتے اگر خواب میں تعبیر کے ساتھ، بھول جاتے سبھی دکھ اسی تاثیر کے ساتھ۔ آپ آ جاتے اگر خواب میں تعبیر کے ساتھ، بھول جاتے سبھی دکھ اسی تاثیر کے ساتھ، اور در سے نہ یوں تجھ کو اشارہ ہوتا۔ وقت اچھا جو کبھی تم نے گزارا ہوتا، آج ہر در سے نہ یوں تجھ کو اشارہ ہوتا، اور ہر سمت سے تجھ پہ جو سنگ آتے ہیں، ہر سمت سے تجھ پہ جو سنگ آتے ہیں، کاش بوڑھے کو وہ پتھر جو نہ مارا ہوتا۔ ہر سمت سے تجھ پہ جو سنگ آتے ہیں، کاش بوڑھے کو وہ پتھر جو نہ مارا ہوتا، اور پسر تیرا جو نہیں سنتا کوئی بات تیری، پسر تیرا جو نہیں سنتا کوئی بات تیری، کبھی اتنا تو نے خود کو نہ بگاڑا ہوتا۔ پسر تیرا جو نہیں سنتا کوئی بات تیری، کبھی اتنا تو نے خود کو نہ بگاڑا ہوتا، اور چھٹ جاتے سبھی ابر آلام کے گھر، چھٹ جاتے سبھی ابر آلام کے گھر، چھوڑ کے سب کو تو نے رب کو جو پکارا ہوتا۔ اور آخری شعر کے دنیا والے تیرے قدموں پہ نچھاور ہوتے، دنیا والے تیرے قدموں پہ نچھاور ہوتے، تھاما تو نے کبھی کملی کا کنارہ ہوتا۔ دنیا والے تیرے قدموں پہ نچھاور ہوتے، تھاما تو نے کبھی کملی کا کنارہ ہوتا۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار کے حافظ صاحب جو پڑھ رہے تھے کہ پرانے قصے شباب سارے، پرانے قصے شباب سارے ہیں میرے دل پہ عذاب سارے، پرانے قصے شباب سارے ہیں میرے دل پہ عذاب سارے، تمہارے کانٹے میں چن تو لوں گا کدھر رکھوں گا گلاب سارے، تمہارے کانٹے میں چن تو لوں گا، بہت شکریہ، تمہارے کانٹے میں چن تو لوں گا کدھر رکھوں گا گلاب سارے، ہماری آنکھوں سے بہہ چکے ہیں سوال بن کر جواب سارے، ہماری آنکھوں سے بہہ چکے ہیں سوال بن کر جواب سارے، اور کس نے کس کو ہے کتنا دیکھا ہے آنکھ رکھتی حساب سارے، کس نے کس کو ہے کتنا دیکھا ہے آنکھ رکھتی حساب سارے، اور پیاسی آنکھوں سے بہہ چکے ہیں یہ راوی ستلج چناب سارے، پیاسی آنکھوں سے بہہ چکے ہیں، پیاسی آنکھوں سے بہہ چکے ہیں یہ راوی ستلج چناب سارے، اور یہ طفل جو بھی بھٹک رہے ہیں، سر ظہیر کی نظر یہ شعر کے، یہ طفل جو بھی بھٹک رہے ہیں، یہ طفل جو بھی بھٹک رہے ہیں، یہ ہوں گے ماں کے نواب سارے، یہ طفل جو بھی بھٹک رہے ہیں یہ ہوں گے ماں کے نواب سارے، اور غموں کو کیسے میں لفظ لکھوں جو بن گئے ہیں کتاب سارے، غموں کو کیسے میں لفظ لکھوں جو بن گئے ہیں کتاب سارے، اور غلام تیرا بھی کیا بھروسہ، اپنے سٹاف کے نام، میل اساتذہ کے نام، غلام تیرا بھی کیا بھروسہ ہیں یار تیرے خراب سارے، غلام تیرا بھی کیا بھروسہ ہیں یار تیرے خراب سارے۔ اور انتہائی سنجیدہ بات اب کہنے جا رہا ہوں، ایک نظم جو تقسیم ہند میرا پسندیدہ موضوع رہا ہے، اس حوالے سے ایک نظم لکھی تھی جو ہمارے دل کی کیفیت کا اظہار ہے، اور ان دنوں کی کیفیت کا اظہار ہے جنہوں نے تقسیم ہند کا وہ سفر جھیلا تھا۔ اس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی، میرے ساتھ چلیے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ اس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی، جب لاکھوں عزتیں تار ہوئیں، جب لاکھوں بہنیں خار ہوئیں، بے پردہ پردہ دار ہوئیں، جب جیتے جی ہی نار ہوئیں، اس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی۔ اور جب اپنے دیش پر آئے ہوئے، جب اپنے دیش پر آئے ہوئے، جب بچے خون میں نہائے ہوئے، جب سائے نہ اپنے سائے ہوئے، زخم کیسے کیسے کھائے ہوئے، اس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی۔ اور سکھوں کی عادت تھی کہ وہ شیرخوار بچوں کو فضا کے اندر اچھال کر تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا کرتے تھے۔ جب بچہ سکھ نے اچھالا تھا، جب بچہ سکھ نے اچھالا تھا،
پھر 2 ٹکڑے کر ڈالا تھا، نئے زخم تھے نیا ہی پھالا تھا، پھر ماں کا صبر نرالا تھا، اس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی، اور مطلوب تھی جن کو آزادی، مطلوب تھی جن کو آزادی، کیا بچہ بوڑھا کیا دادی، ہر زخم تھا اس کا غم ماضی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ جس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی، اور جب بچھڑے زخمی پہنچے تھے وہ چوم کے مٹی روتے تھے، وہ سجدے میں ہی سوتے تھے، ارے خواب نہ کیا کیا سوچے تھے، اس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی، اور پھر ہم سے بھی مردار ہوئے سر، پھر ہم سے بھی مردار ہوئے، آبا سے جو بیزار ہوئے، مغرب سے جن کو پیار ہوئے، پھر یوں محو گفتار ہوئے، اس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی۔ اور پرچم دیکھیے گا جی، پرچم امن کا یہ گہوارہ ہوگا، فلک کا چاند ستارہ ہوگا، امن کا یہ گہوارہ ہوگا، فلک کا چاند ستارہ ہوگا، یہ سوچ کے پھر ان لوگوں نے مشکل وہ وقت گزارا ہوگا۔ جس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی، اور اپنا سب کچھ وار دیا ہمارا کل سنوار دیا، اپنا سب کچھ وار دیا ہمارا کل سنوار دیا، پھر ہم نے بھی یہ شعار دیا کہ اپنا ماضی بھی مار دیا۔ جس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی، اور کیسے وہ درد غلام لکھوں، کیسے وہ صبح و شام لکھوں، ان گمناموں کے نام لکھوں، اور صرف لفظ سلام لکھوں۔ جس وقت کسی نے سوچا تھا اس ملک کی حالت کیا ہوگی۔ اور صاحب صدر کی اجازت سے صرف چند لائنیں، وقت میں بہت لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، صرف چند لائنیں، چونکہ نثر کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہے، تو یہ جو میں چھوٹی سی کہانی سنانا جا رہا ہوں، یہ جب میں نے ایک مشاہدہ کیا، ایک سبزی کی دکان پر ایک شخص کو دیکھا، تو جب میں نے اس کو لکھ کر سوشل میڈیا کی زینت بنائی تو ایک مخیر شخص نے مجھے 3250 روپے دیے، مجھ سے اس شخص کا نام پوچھا کہ مجھے بتا دو، میں نے نہیں بتایا تو اس نے کہا کہ یہ پیسے اس کو دے دیجیے گا، اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کہانی سچی ہے، میں نے کہا بالکل سچی ہے، صرف چند لائنوں کے اندر یہ سنانا چاہوں گا، عنوان ہے اس کا محرومی ہوں۔ وہ میرے ساتھ سبزی کی دکان میں داخل ہوا، شکل و صورت کے اعتبار سے وہ متوازن شخصیت کا مالک تھا، اس نے پہلے تمام چیزوں کے نرخ دریافت کیے، پھر اپنی جیبوں کو ٹٹول کر 310 روپے جمع کیے، اور پھر حساب کتاب میں مصروف ہو گیا۔ میں ساتھ کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر تھا۔ اس نے دکاندار کو 1 کلو پیاز تولنے کا کہا، جب وہ وزن کر چکا تو دام پوچھ کر اس نے کہا آدھا کلو کر دو۔ خیر اسی طرح اس نے باقی سبزی کے ساتھ بھی کیا۔ اس کی ان حرکتوں سے دکاندار بھی تنگ آ گیا اور ماحول میں ایک اضطراب سا پیدا ہو گیا۔ چند ثانیے بعد وہ اداس چہرے اور بزدل قدموں کے ساتھ سبزی اٹھائے واپس چل دیا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید یہ کچھ اور بھی خریدنا چاہتا تھا، لیکن اس کی جیب نے اجازت نہ دی۔ چند قدم چل کر وہ نوجوان رکا، اپنی جیب کو ٹٹولا، کچھ رقم شاید بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے دکان کی طرف پلٹا تو اس کی اداس آنکھوں میں چند موتی ٹمٹما رہے تھے اور اس کے چہرے کی خاموش ندیندی تھی۔ آخری چند جملے ہیں، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ 50 روپے تصور بھائی، اس نے نم آنکھوں کے ساتھ 50 روپے دکاندار کی طرف بڑھائے اور کہا کہ ان کے کیلے دے دو، اور پھر مجھے دیکھ کر کہا کہ دراصل میری بیٹی کو کیلے بہت پسند ہے۔ اور پھر مجھے دیکھ کر کہا کہ دراصل میری بیٹی کو کیلے بہت پسند ہیں، وہ بہت خوش ہو جائے گی ان کو دیکھ کر، اللہ کا شکر ہے یہ پیسے سبزی سے بچ گئے تھے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بہہ پڑی اور وہ کیلے 2 پلاسٹک کے تھیلوں میں ڈلوا کر چل دیا۔ اس دن مجھے سمجھ آیا کہ ضرورت سے زائد رقم کتنی بڑی نعمت ہے۔